على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ احباب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو حج بیت اللہ رب العزت آپ احباب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ میں مختصر وقت میں عمرہ کے طریقہ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں نے پہلے بات کی، سب سے پہلی چیز نیت کی درستگی ہے۔ دوسری اہم چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ بھئی جب ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی گناہ کرے گا تو ایک گناہ بھی لاکھ تک جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے اور بالخصوص اس سفر کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم یہاں سے روانہ ہو گئے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ ایئرپورٹ جا کر احرام باندھ لیں گے، نیچے ایک چادر اور اوپر ایک چادر۔ اوپر کی چادر ایسے اوڑھ لی جائے، پورا جسم اس میں ڈھانپ لیا جائے۔ اب اس میں ابتداءً جب احرام سے پہلے ظاہر گھر سے گئے ہیں، حجامت وغیرہ کر لی گئی، ناخن تراش لیے گئے، غسل کر لیا گیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ خوشبو لگا لیں اور احرام باندھا اور ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی۔ نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ہر آدمی سیکھنے کی کوشش کرے، عربی زبان میں آتی ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ عمرے کی نیت ہو گئی۔ اب جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے آپ۔ 2 رکعت نماز نفل عورتیں بھی ادا کریں گی، مرد بھی ادا کریں گے۔ اب چاہیں تو آپ یہیں سے ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے اوپر ابھی تاکہ احرام کی پابندیاں لازم نہ آئیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تلبیہ کہیں جب آپ جہاز میں ہوں گے اور جدہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت رہ جائے گا تو جہاز میں بتلایا جائے گا کہ آپ میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت آپ تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہیں، 3 مرتبہ تلبیہ ہر آدمی، اور مرد احباب اونچی آواز سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ جب آپ نے تلبیہ کہہ لیا تو اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لازم آ گئی۔ مرد احباب سر نہیں ڈھانپ سکتے، اب خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، بال نہیں اکھیڑ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے۔ پابندیاں آپ کے اوپر لازم آ گئی۔ جوتے جو ہیں
جب آپ احرام باندھنے لگے تھے تو جوتے وہ کینچی چپل استعمال کر لی جائے، کیونکہ یہ جو پاؤں کی ہڈی ہے اس ہڈی کا ننگا ہونا ضروری ہے، تو کینچی چپل بہترین اس کے لیے۔ آپ اب راستے میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے رہیں گے مستقل۔ میں نے بتلایا کہ بھئی اپنے آپ کو مستقل طور پر گناہوں سے یہ ساری زندگی میں بچانا ہے، اس سفر میں بالخصوص اپنے آپ کو، اور گناہوں میں سے بھئی بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو انتہائی بچانے کی کوشش کرنی۔ جہاز سے آپ سفر کرتے ہوئے جدہ پہنچے، جدہ سے آپ کو گاڑیاں لیں گی، آپ ہوٹل میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ نے تلبیہ کی کثرت رکھنی ہے، تلبیہ کہتے رہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ ہوٹل سے آپ بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے آئیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوں، جس طرح ہم دوسری مساجد میں داخل ہوتے ہیں تو مساجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کیا پڑھیں گے؟ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مطاف میں جب نیچے جائیں گے بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ دعا مانگے خوب۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی آپ کی اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرمائے۔ بھئی سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ یہاں رہ کر میں جتنی بھی دعائیں مانگوں گا میری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب بندہ جتنی بھی دعائیں مانگے گا وہ ساری دعائیں کیا کی جائیں گی؟ قبول کی جائیں گی۔ بیت اللہ پر نظر پڑی ہے، آپ نے دعائیں مانگی کثرت کے ساتھ، اب آپ مطاف کی طرف چل دیا۔ 4 کونے ہیں بیت اللہ کے، رکن اسود، پھر رکن عراقی، رکن شامی، اور پھر رکن یمانی۔ یہ 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف شروع کیا جائے گا رکن اسود سے۔ اب اسے پہچاننے کے لیے حکومت نے بہت اچھا انتظام کیا کہ وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں، سبز لائٹیں وہاں لگی ہوئی ہیں۔ سبز لائٹوں سے پہچان لیا جائے گا کہ بھئی یہ رکن اسود ہے۔ جب آپ رکن اسود پر پہنچ گئے اب اجتباء کریں گے۔ اجتباء کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اور چادر جو آپ نے اوپر اوڑھ رکھی تھی یہ کندھا ننگا کر کے آپ اس چادر کو یوں ڈال دیں۔ اجتباء ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر طواف کی نیت کریں گے، بیت اللہ کے طواف کی نیت کریں گے کہ اللہ میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اب جس طرح نماز میں نیت باندھی جاتی ہے وہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ علی رسول اللہ، اور اگر کوئی ساتھی صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لیتا ہے یہ بھی کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ الفاظ کہہ لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے یہ ہاتھ کانوں تک جیسے نماز کی نیت باندھتے ہیں اس طرح، اور عورتیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا۔ اب آپ اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لیں گے، کعبہ کی طرف نہ آپ کا منہ ہو اور نہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو۔ اب آپ کے طواف شروع ہو چکے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، یعنی تھوڑا سا وہ کندھے ہلاتے ہوئے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔
مرد احباب کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر رمل اگر آپ کعبہ کے بالکل نزدیک کریں گے تو یہ ذرا مشکل ہوگی، تھوڑے سے دور ہوگے آپ پہلے 3 چکروں میں رمل۔ اب جب پہلے چکر کاٹ رہے ہیں آپ کعبۃ اللہ پر طواف کرتے ہوئے، کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، بخاری شریف، نسائی شریف، ان احادیث کی ساری کتابوں میں وہ 5 دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، جو احادیث مبارکہ میں منقول ہیں وہ 5 دعائیں۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، یہ دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ آپ دعائیں مانگتے رہیں گے، جو بھی دعا۔ اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی، بھئی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی نہیں آتی تو وہ تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جب آپ طواف کرتے ہوئے بالخصوص، یہ میں نے بتلایا کہ آپ نے رکن اسود سے طواف شروع کیا ہے، رکن اسود سے آگے گزرتے ہی فوراً مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم سے ابھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ طواف کر رہے ہیں۔ طواف میں بھئی کوشش کریں آپ کی نظریں نیچی رہیں۔ عام طور پر لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس طرح نماز میں بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اس طرح بھئی جو ہے نا وہ طواف میں بھی بیت اللہ کی طرف دیکھتے، ایسا نہیں کرنا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کی نظریں کیا رہیں؟ نیچے رہیں، یا بالکل آپ سیدھے دیکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، جس طرح نماز میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، اور ہر چکر میں جب آپ تیسرے رکن کے پاس پہنچے ہیں، رکن یمانی کے پاس، تو وہاں سے بالخصوص دعا مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ محبوب تو وہاں چمٹ کر ساتھ، ملتزم اس جگہ کو کہا جاتا ہے، ملتزم پر چمٹ کر دعا مانگتے تھے، لیکن اب تو وہاں رش ہوتا ہے، اس قدر موقع ملنا ذرا مشکل ہے، تو آپ دعا مانگتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، اس کے بعد 4 چکر پورے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو ہر مرتبہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اگر بھئی بوسے کا موقع، یہ ظاہر سی بات ہے کہ مشکل ہے، یہ اب نہیں کہا جا سکتا آپ سے۔ آپ ہاتھ لگانا یہ بھی مشکل ہے، اور بھئی دھکے مار کے اس کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بھئی یہ بتانے کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی دھکے نہیں مارنے۔ آپ دھکے مار کے حجر اسود تک جائیں گے، آپ ایک نیکی کما رہے ہیں، کئی سارے گناہ کر رہے ہیں۔ بھئی ایذاء مسلم بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظاہر ہے دھکے مار کے پہنچ رہے ہیں، وہاں عورتیں بھی ہیں، وہ غیر محرموں کے ساتھ وہ جسم کا لگنا یہ بھی گناہ ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، تکلیف سے بچانا ہے، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ ہر چکر میں جب ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو حجر اسود کا استلام کریں گے، یعنی حجر اسود کی طرف یوں ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود کو چومنا بھی ثابت ہے، استلام بھی ثابت ہے، محبوب سے استلام کریں گے ہر چکر میں۔ اس طرح آپ کے جب 7واں چکر پورا ہوگا، 7واں چکر پورا کر کے پھر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ آپ کے استلام ہوں گے 8، اور بیت اللہ کے چکر ہوں گے کتنے؟ 7، کیونکہ پہلے بھی آپ نے استلام کیا تھا، اور اس طرح اب آپ کے 8 استلام اور
7 طواف پورے۔ اب جب آپ نے طواف کر لیا تو پھر طریقہ کار یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد پھر پیچھے ملتزم کی طرف جاتے تھے، ملتزم کی طرف، اور پھر ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگتے تھے۔ میں نے بتلایا کہ اب چمٹ کر دعا مانگنا مشکل ہے تو بھئی پیچھے ہو کر آپ دعا مانگے اللہ رب العزت سے خوب۔ اب آپ مقام ابراہیم پر آئیں۔ مقام ابراہیم میں نے بتلایا جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تو تھوڑی سی آگے مقام ابراہیم ہے، بالکل مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا بھی مشکل ہوگا تو آپ پیچھے نماز پڑھ لیں، پیچھے ہو کے نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز۔ یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی کی بنیاد، 2 رکعت نماز طواف کی آپ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں، جو چاہیں آپ دعا مانگیں اللہ رب، اپنی بھلائی کی، اپنے خاندان کے افراد کی بھلائی کی، اپنی اولاد کی، اپنے ملک کی، پورے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں سے اب آپ پیچھے ہٹیں گے تو آب زمزم، پہلے تو کنواں تھا اب اس کی جگہ پر یعنی کولر رکھے گئے ہیں، تو آب زمزم پیئیں، خوب سیر ہو کر آب زمزم پیئیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک حدیث میں محبوب نے فرمایا کہ ہم میں اور مشرکوں میں یہی فرق ہے کہ ہم آب زمزم خوب سیر ہو کر پیتے ہیں اور مشرک آب زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے۔ اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آب زمزم جب آپ پیئیں گے تو اس وقت کی جو دعا محبوب سے ثابت ہے وہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ خوب سیر ہو کر آپ نے آب زمزم پی لیا، اب آپ نے دعا بھی مانگ لی، اب آپ چلیں گے صفا مروہ کی طرف۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، یعنی اسی سے سعی کی ابتدا کریں گے جس سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سعی کی ابتدا کی ہے، یعنی صفا سے سعی کی ابتدا کی جائے گی۔ اب صفا مروہ کی سعی ہے، صفا مروہ کی سعی پر آپ صفا پہاڑی پر جائیں گے اور وہاں سے بھئی بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگے، دعا مانگے آپ، اور اب آپ صفا مروہ کی سعی شروع کریں۔ صفا مروہ کی سعی پر صفا سے مروہ جانا یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا پر آنا یہ دوسرا چکر ہے۔ صفا سے جب آپ چلیں گے تو قریب ہی وہ گرین لائٹیں ہیں، جب گرین لائٹوں والی جگہ پر آپ جائیں گے نا، وہاں سے مرد احباب وہ تھوڑے سے دوڑتے ہوئے چلیں گے ان گرین لائٹوں کے دوران، وہاں سے جیسے ہی گزر جائیں گے پھر آہستہ چلیں گے، لیکن عورتیں وہ آہستہ چال میں ہی وہاں سے گزریں گے۔ اب دعائیں مانگتے رہیں، جو بھی دعا چاہیں۔ محبوب سے ایک دعا منقول ہے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ اس طرح آپ سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے مروہ تک، پھر مروہ پر بھی جو ہے نا ٹھہر کر بیت اللہ نظر آئے گا وہاں سے، وہاں بھی جو ہے دعا مانگے، جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اس طرح یہ سعی کرنی ہے، سعی کے 7 چکر ہیں، لیکن میں نے بتلایا کہ یہ 7 چکر اس طرح ہیں، صفا سے مروہ جانا ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا آنا ایک چکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ وہ 7 کے بجائے 14 چکر کاٹ لیں، آپ یہ جانتے ہو کہ بھئی جانا آنا چکر ہے، نہیں، جانا ایک چکر ہے، آنا ایک چکر ہے۔ جب آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی تو اب بھئی عام طور پر وہاں پر دوست احباب جو ہے نا وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ جیسے انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں ان قوانین کے مطابق چلنے کی کوشش کی جائے۔ آپ مروہ سے ہی پیچھے کی طرف نکل آئیں باہر، مرد احباب اب بال کٹوائیں گے۔ بال کٹوانے میں بھئی وہ سر کے بال کٹوائے بھی جا سکتے ہیں اور منڈوائے بھی جا سکتے ہیں، منڈوانا افضل ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمروں میں بالوں کو منڈوایا ہے، بال منڈوائے جائیں۔ عورتیں بھائی اپنے بال ایک پور کے برابر، یعنی اس طریقے سے کہ وہ سارے بال تھوڑے تھوڑے سے کٹیں، ایک پور کے برابر عورتیں اپنے بال کاٹیں، مرد بھی اور عورتیں۔ اس کے بعد آپ حرم میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اپنے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ اب یہاں سے جانے، اب آپ کی جو احرام کی پابندیاں تھی، عمرے کا عمل آپ کا مکمل ہو چکا، آپ اب غسل کرنے کے بعد بھی احرام کھول سکتے ہیں اور ویسے بھی احرام کھول سکتے ہیں، احرام کھول دیں اور اپنے کپڑے پہن لیں گے۔ یہ عمرے کا ایک طریقہ، جو کچھ باتیں ظاہر ہے رہ گئی ہوں گی انسانیت کے، اس سے مزید باتیں انشاءاللہ حضرت قاری صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہ سفر اور اذان مشرق ریول والے، اللہ رب العزت ان کی محنت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب